بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آزادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور جو دین اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ آزادیوں پر قائم ہے۔ آزادی اچھی حکمرانی کی بنیاد ہے۔ آزادی غلامی کی ضد ہے اور آزاد غلام کے بالمقابل ہے، اور غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اس کا تذکرہ پچھلے صفحات میں ہوا ہے اور غلامی سے آزادی کی بابت ہدایات دی ہیں۔ آزادی انسان اپنے ارادے سے کام کے جس میدان اور جس شکل میں چاہے اس کو کرنے کی اپنے طور پر اجازت ہو، یہی آزادی کہلاتی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں آزاد اور غلام کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام بطور قصاص اور بدلہ لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذرّی اقوال میں فرمایا کہ متستعبدتم الناس وقد ولدنهم امہاتهم احرارا، یعنی تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ بندگی صرف اللہ کی ہے۔ ہر مخلوق کی بندگی و غلامی سے نکلنا اصل آزادی ہے۔ اسی آزادی کا پیغام سارے عالم کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اپنے ماننے والوں کے دلوں میں پختہ کیا۔ یہی آزادی کی بنیاد ہے، اور جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اللہ کے یہاں سے لے کر آئے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ بندگی تو صرف اللہ کی ہے۔ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن گناگوں آزادی کی خوشخبری دی ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ پہلی، عقیدے کی آزادی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ لا اکراہ فی الدین سے عقیدے کی آزادی کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس آزادی کا مقصد یہ ہے کہ کسی یہودی یا عیسائی یا کسی دین کے شیدائی کو اس کا دین چھوڑنے اور اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آباد یہودیوں عیسائیوں کو ان کے مذہب چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ ان کو ان کے عقیدے پر رہنے دیا۔ اس طرح ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے سپہ سالاروں کو بھی اس کی تاکید فرماتے۔ خلفائے راشدین بھی اسی روش پر قائم رہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے آزاد سیاسی و فکری معاشرہ میں اپنے مخالف یہودیوں اور مشرکوں کو تحفظ کی ضمانت دی، اور دین اسلام کے خلاف رائے رکھنے پر بھی کسی کی داروگیر نہ کی۔ حتیٰ کہ مخالفوں نے اللہ کو فقیر و محتاج کہا۔ قرآن میں آیا ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ ان لوگوں نے یہ یہاں تک کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم صاحب حیثیت و مالدار ہیں۔ کسی نے مسلمانوں کے فقر و فاقہ دور کرنے سے عاجز و درماندہ اور بخیل ہونے کا اللہ پر الزام لگایا، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ۔ بعض معاندین نے قریش کے کافروں کے مذہب صنم پرستی کو مسلمانوں اور اسلام سے بہتر کہا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے،
وہ جو ہے وہ طاغوت اور سرکشی اور شرک پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں یہ لوگ بہتر ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور سیدھی راہ پہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو ٹوک انداز میں بتایا کہ اہل کتاب نے سیاسی و فکری و آزادی کا استعمال مذہبی جنگ چھیڑنے اور مدینہ کے دو بڑے قبیلوں اوس و خزرج کو ایک جٹ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آمادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی آگ لگائی۔ قرآن کے نے بتایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے اسے بجھا دیا۔ اس کے علاوہ بھی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سیاسی اور فکری اختلافات کے نمونے موجود ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کی سرگرمیوں پر قدغن نہیں لگائی اور ان کی کارروائیوں، باتوں، زہر آلود جملوں کو سیاسی و فکری اور بقائے باہم کے زمرے میں شمار کرتے ہوئے آزادی رائے کے خانے میں رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کی کس بیانی اور ان کے غلط دعووں کا پول کھول کر رکھ دیا اور ان کے مکر و فریب کی تردید امن پسندانہ ذرائع سے کی اور ان کو دلیل و حجت کی زبان سے جواب دیا۔ سیاسی و فکری آزادی صرف اہل کتاب کو حاصل نہیں تھے بلکہ مدینہ منورہ کے حقیقی باشندے دو بڑے قبیلے اوس و خزرج کو بھی حاصل تھی جن کی بڑی تعداد شرک پر قائم تھی، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے نئی چال چلی اور ایک نیا محاذ کھول دیا اور منافقوں کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ ان لوگوں نے خود کو مسلمان ظاہر کیا اور سینے میں کفر کو چھپائے رکھا۔ دیگر تمام مذہبی گروپوں کے مقابلے میں یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ ان کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا اور آزادی رائے، سیاسی اختلاف کی ضمانت دی۔ سیاسی مقابلے کا ایک بڑا منظر سامنے ہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی اس کا کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی مجلس پر گزر ہوا جس میں عبداللہ سردار منافقین بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکائے مجلس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکائے مجلس کو سلام کیا اور اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔ یہ سب دیکھ کر اور سن کر منافقوں کا سردار بول پڑا، سنیے جناب، آپ جس کی دعوت دیتے ہیں اور جو کہتے ہیں اگر وہ سچ بھی ہے تو آپ کا طریقہ اچھا نہیں۔ آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہم کو اذیت نہ دیں، اپنی قیام گاہ پر لوٹ جائیں، وہاں جو آپ کے پاس جائے اسے بتائیں اور سنائیں۔ یہ سن کر عبداللہ ابن رواحہ صحابی رسول نے زوردار آواز لگائی، کیوں نہیں، اللہ کے رسول آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لائیں، ہم دل و جان سے پسند کرتے ہیں۔ پھر تو مسلمان، مشرک، یہودی یہ سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ لڑ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون رہنے کی تلقین آپ کرتے رہے تو لوگ چپ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور وہاں سے کوچ کر گئے، اور جن لوگوں نے آپ کی اہانت و تکذیب کی اور مذاق اڑانے کا عظیم جرم کیا ان کے خلاف گرفتاری کا کوئی حکم آپ نے جاری نہیں کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے حکمراں تھے، کیونکہ آپ فکری آزادی پر یقین رکھتے تھے۔ جب تک اختلافات فکری اور سیاسی حدود میں رہیں اور حکومت کے خلاف بغاوت یا جنگ کی حد تک نہ پہنچیں، جب نوبت بغاوت تک پہنچ جائے اور فتنہ کی سرکوبی ضروری ہو جائے تو پھر کارروائی ضروری ہے اور ہتھیار اٹھانے والوں کی تعذیبی کارروائی لازمی ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد قدم اٹھایا۔ منافقوں مشرکوں کی طرف سے اس طرح کا برتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بار بار کیا جاتا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی بلکہ انہیں اعتراض و اختلاف کی کھلی آزادی دی جب تک وہ لوگ مسلح تشدد پر نہ اتر آئے۔ تیسری چیز، سیاسی اشتراک کی آزادی۔ اسلام ملک کی نظام میں آمریت کا قائل نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں مشترکہ سیاسی نظام کی رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملکی مسائل میں کوئی حکم یا تجویز انفرادی طور پر پیش نہ فرماتے بلکہ قرارداد طے کرنے سے پہلے
اپنے رفقا سے مشورہ فرماتے، اور اس بارے میں قرآن کریم کا حکم وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور شورا نام کی ایک مکمل سورہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور حکمرانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنیادی اصول پر عمل پیرا ہوتے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی طور پر فیصلے سے روکا گیا، اور شورائی نظام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا، اور ارباب حل و عقد کی ایک جماعت سے شورا بنتی ہے، جس میں معاشرہ کے منتخب افراد شامل ہوتے ہیں، عقل و فہم، علم و تجربہ، امانت و جانبداری، باخبری و مہارت جیسے اوصاف کے حامل افراد ہوتے ہیں۔ جنگ و حرب، سیاسی و معاشرتی مشکلات اور اہم ملکی معاملات کے لیے راہ عمل طے کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سلسلے میں قرآن کا کوئی حکم نہ ہوتا، اہل شورا سے مشورہ کرتے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔